بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل حديث إلى يوم الدين. حروف مقطعات پر گفتگو کرتے ہوئے امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں افتتحت السورة بطائفة منها إيقاظا لمن تحدى بالقرآن وتنبيها على أن أصل المطلوب عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيه وليكون أول ما يقرأ الأسماع مستقلا بنوع من الإعجاز فإن النطق بأسماء الحروف مختص بمن خط ودرس فأما من الأمي الذي لم يخالط الكتاب فمستبعد مستغرب خالط للعادة كالكتابة والتلاوة سيما وقد راعى في ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق في فنه وهو أنه أورد في هذه الفواتح 14 اسما هي نصف أسامي حروف المعجم إن لم يعد فيها الألف حرفا برأسها في 29 سورة بعددها إذ عد فيها الألف الأصلية مشتملة على أنصاف أنواعها فذكر من المهموسة وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه ويجمعها ستشحتك حصفه نصفها الحاء والهاء والصاد والسين والقاف ومن البواقي المجهورة نصفها يجمعه لن يقطع أمر ومن الشديدة 8 المجموعة في أجد طبقة 4 يجمعها أقطق ومن البواقي الرخوة 10 يجمعها 5 على نصره ومن المطبقة التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها ومن البواقي المنفتحة نصفها ومن القلقلة وهي حروف تضطرب عند خروجها ويجمعها الضبج نصفها الأقل لقلتها. اب مصنف بیان کر رہے ہیں وَلِيَكُونَ أَوَّلَ مَا يَقْرَأُ الْأَسْمَاعَ مُسْتَقِلًا بِنَوْعٍ مِنَ الْإِعْجَازِ حروف مقطعات کے ذریعے سے کلام کے آغاز کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سامع کے کان پر سب سے پہلی جو چیز پڑے وہ اپنے اندر اعجاز کا پہلو لیے ہوئے ہو کیا مطلب کہ نزول قرآن سے پہلے کبھی بھی کسی نے اس طرح سے سنا نہیں تھا تو یہ ایک مستقل اعجاز تھا جسے قرآن کریم لے کر آیا. تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی آدمی سنے الف لام میم تو فوراً وہ چونک اٹھے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو کہا کہ وہ جیسے ہی فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن کہ اس پر پہلا ہی امپریشن ایسا پڑ جائے پہلا ہی تأثر اور اس کے اوپر پہلا ہی ایسی دھاک بیٹھ جائے کہ وہ چونک کر رہ جائے کہ وہ یہ کیا چیز ہے. ہاں اس وجہ سے الف لام میم کے ذریعے سے قرآن کریم کا کیا کیا گیا آغاز کیا گیا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ کلام بشر ہو سکتا نہیں ہے. کہا اس وجہ سے قرآن کریم کے آغاز میں الف لام میم کو اور بعض سورتوں کے آغاز میں 29 سورتوں کے آغاز میں ان حروف کو لایا گیا ہے. فَإِنَّ النُّطْقَ بِأَسْمَاءِ الْحُرُوفِ مُخْتَصٌ بِمَنْ خَطَّ وَدَرَسَ اس لیے کہ حروف کے اسماء کا نطق جیسا کہ سمجھایا گیا کہ الفن یہ اسم ہے اور الف یہ اس کا کیا ہے خط ہے.
اسی کو بیان کر رہے ہیں اسماء الحروف کہ الفون یہ اسم ہے اور الحروف جو لکھے جاتے ہیں وہ حروف ہے. تو حروف کے اسماء الف لام میم تو یہ اسماء کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پڑھا جا رہا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ حروف کے اسماء کا نطق یہ خاص ہے اس شخص کے ساتھ جو لکھنا اور پڑھنا جانتا ہو، جو لکھنا اور پڑھنا جانتا ہو. فَأَمَّا مِنَ الْأُمِّيِّ الَّذِي لَمْ يُخَالِطِ الْكُتَّابَ فَمُسْتَبْعَدٌ مُسْتَغْرَبٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ كَالْكِتَابَةِ وَالتِّلَاوَةِ. اور بہرحال وہ شخص جو امی ہو، جس نے کبھی کسی مکتب کو جوائنٹ نہ کیا ہو، جو کبھی کسی مکتب میں نہ گیا ہو. لم یخاطب الکتاب کا مطلب کیا ہے؟ جو کبھی کسی مکتب میں حاضر نہ ہوا ہو، کسی اسکول یا مدرسے میں نہ گیا ہو. فمستبعد تو اس سے یہ امر مستبعد ہے، اس کے لیے یہ امر مشکل ہے، خارق عادت ہے. جیسے کہ جو شخص اسکول یا مدرسہ نہ جائے اس سے کوئی آدمی یہ توقع کرے کہ وہ لکھنا اور پڑھنا جانے. کہا کہ اس کی ایک اور وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان حروف کے ذریعے سے اس لیے بھی شروع کیا گیا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن کریم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تلقاء نفسی، انہوں نے اپنی طرف سے قرآن کریم کو کیا کر دیا ہے؟ پیش کر دیا ہے. تو کہا کہ جس شخص نے کبھی مکتب کا منہ نہیں دیکھا، جس نے اسکول اور مدرسہ نہیں دیکھا، ایسی جگہ پر جس کی پیدائش ہوئی جہاں پر اسکول مدرسے کے نام سے کوئی چیز پائی ہی نہیں جاتی تھی، جہاں پر اچھی زبان کو سیکھنے کے لیے بھی بنو سعد کے پاس جانا پڑ سکتا ہو، تو کہا کہ وہ شخص اتنی دقیق بحث میں کہاں پہنچتا کہ حروف کے اسماء کو لے کر آئے. کس کو لے کر آئے؟ حروف کے اسماء کو لے کر آئے. حروف کے اسماء کی بحث آج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بڑی مشکل سے سمجھ میں آئی کہ حروف کے بھی اسماء ہو سکتے ہیں. تو کہا کہ وہ شخص جس نے کبھی کتابت کو نہ جانا ہو، جس نے کبھی کسی لکھے پڑھے آدمی کے سامنے زانو تلمس طے نہ کیا ہو، جو لکھائی پڑھائی کے ماحول سے کبھی گزرا نہ ہو، تو ایسے آدمی سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسے زبردست اعجاز کے ذریعے سے اپنی بات کا کیا کرے؟ آغاز کرے. تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ الزام اور بہتان لگایا جا رہا تھا کہ آپ نے من تلقاء نفسی اس کتاب کو پیش کیا ہے اور خامخواہ العیاذ باللہ اللہ کی طرف کیا کر دیا ہے؟ منسوب کر دیا ہے. کہا اس بہتان کا رد بھی گویا کہ حروف مقطعات کو آغاز کتاب میں لا کر کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے. تو اسی کو فرما رہے ہیں فَإِنَّ النُّطْقَ بِأَسْمَاءِ الْحُرُوفِ مُخْتَصٌ بِمَنْ خَطَّ وَدَرَسَ کہ حروف کے اسماء کا نطق یہ خاص ہے اس کے ساتھ جو لکھنا اور پڑھنا جانے. اور جو شخص امی ہو، جس نے کبھی کسی مکتب کو نہیں دیکھا ہو، جو کبھی کسی مکتب میں پڑھنے کے لیے نہ گیا ہو، تو اس سے مستبعد ہے، اس سے مستغرب ہے اور عادت کے خلاف ہے. جیسا کہ جو آدمی اسکول یا مدرسہ نہ جائے وہ لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا ہے، تو وہ اتنی دقیق بحث میں جا نہیں سکتا ہے. تو کہا اس طرح سے یہ بہت ساری وجوہات ہے جو قرآن کریم نے حروف مقطعات کے ذریعے سے اپنی کتاب اللہ رب العزت نے دوسری سورت کا کیا کیا ہے؟ آغاز کیا ہے. وَقَدْ رَاعَ فِي ذَلِكَ مَا يُعْجِزُ عَنْهُ الْأَدِيبُ الْأَرِيبُ الْفَائِقُ فِي فَنِّهِ. کہا بھیا تھوڑا بہت لکھا پڑھا آدمی تو بہت دور کی بات. کہا کہ اس میں رعایت کی گئی، اس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے اور اس طور پر حروف مقطعات کو لایا گیا کہ اچھے سے اچھا ماہر اور اپنے فن میں متفوق، اپنے فن کا فائق اور اپنے فن میں مہارت رکھنے والا وہ بھی اس کے سامنے ہیج ہے، وہ بھی اس کے سامنے عاجز ہے. کہا وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ آج تک اگر ایسا ہوا ہوتا تو کسی نے کیا ہوتا، کسی نے کیا ہی نہیں ہے.
تو کہا کہ اچھے اچھے ادیب اور اریب بھی یہاں پر پانی بھرتے ہیں، ان سے بھی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں مکتب، نہ کبھی زمانہ جاہلیت میں شعر کہا، نہ بھی کبھی کچھ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ آپ اس طرح کے کلام؟ تو کہا کہ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے کو بتلانے کے لیے حروف مقطعات کے ذریعے سے اس سورت کا کیا گیا؟ آغاز کیا گیا۔ وهو انه اورد في هذه الفواتح 14 اسما هي نصف اسامي حروف المعجم۔ اب کہا کہ ہم نے جو دعویٰ کیا کہ ادیب اریب بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے، اپنے فن کا سب سے بڑا ماہر اور فائق بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے، کہا ہم ایسے ہی الگ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ بس ٹھوک دیا، ایسے ہی منہ میں آیا تو لکھ دیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ کہا اب ذرا آپ سوچو ایک مرتبہ کہ دماغ آپ کا چکراتا ہے یا نہیں ہے۔ کہا دیکھو وَهُوَ أَنَّهُ أَوْرَدَ فِي هَذِهِ الْفَوَاتِحِ، کہ سورتوں کے شروع میں جو اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کو لایا ہے تو وہ 14 اسم ہے، اس لیے کہ اسم ہونا تو ثابت کر دیا نا انہوں نے، 14 حرف نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو حرف کب کہتے؟ جب یہ پڑھا جاتا علم، کیا پڑھا جاتا اس کو؟ لیکن اسے الف لام میم پڑھا جا رہا ہے تو یہ اس کا اسم پڑھا جا رہا ہے، اس کا حرف نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا بیان کر رہے ہیں کہ 14 سورتوں کے شروع میں ان اسما کو لایا گیا، 14 حروف کے 14 اسما کو سورتوں کے شروع میں لایا گیا۔ نصف اسامی حروف المعجمی، جو حروف ہجا اور حروف معجم کا نصف بنتا ہے، کتنا بنتا ہے؟ نصف۔ اس لیے کہ 29 کا نصف کرو تو 14.5 ہوتا ہے، اب آدھا تو لا نہیں سکتے ہیں، لہذا اس بنا پر کسر کو چھوڑ دیا گیا، تو کتنے ہو گئے؟ 14 ہو گئے۔ تو کہا کہ 29 میں سے 14 حروف کو لائے۔ فَذَكَرَ مِنَ الْمَحْمُوسَةِ، اچھا ٹھیک ہے 14 کوئی بھی الگ تب لے کر آئے ہوتے تو سمجھ میں آتا کہ چلو کہیں سے بھی کوئی بھی حرف اٹھا لیا اور کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا۔ کہا نہیں ایسا بھی نہیں۔ کہا پھر اس میں بھی اس دقت کا اعتبار کیا گیا کہ حروف یعنی 14 میں اس بات کی رعایت کی گئی کہ صفات لازمہ کے حامل، صفات لازمہ اور صفات متضادہ کے حامل جو حروف ہے ان تمام میں سے آدھے آدھے لائے گئے، ان تمام میں سے کتنے لائے گئے؟ آدھے آدھے۔ اسی لیے وہ بحث کر رہے ہیں، کہا کہ دیکھو إِن لَمْ يُعَدَّ فِيهَا الْأَلِفُ حَرْفًا، اگر الف کو بس مستقل حرف نہ مانے تو پھر اس صورت میں 29 نہیں بنتے ہیں بلکہ کتنے بنتے ہیں؟ 28 بنتے ہیں۔ اور اگر الف کو حرف مانے تو کتنے بنتے ہیں؟ 29۔ تو اس کی بھی رعایت کی گئی۔ وہ کیسے رعایت کی گئی؟ کہ بِعَدَدِهَا إِذْ عَدَّ فِيهَا الْأَلِفُ الْأَصْلِيَّةِ، تو کہا وَإِن لَمْ يُعَدَّ فِيهَا الْأَلِفُ حَرْفًا بِرَأْسِهَا فِي 29 سُورَةً، کہا کہ إِن لَمْ يُعَدَّ فِيهَا الْأَلِفُ حَرْفًا، اگر الف کو مستقل حرف نہ مانے تو کتنے ہونے چاہیے؟ 28 ہو گئے، تو 14 ہو گئے، اور اگر الف کو مان لیا جائے تو کتنے ہوئے؟ 29۔ تو 29 کی بھی رعایت کی گئی۔ کیسے؟ کہ 29 سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کو لایا گیا، 14 حروف کو لایا گیا اور 29 سورتوں کے شروع میں لایا گیا، تو اس کے پورے عدد کی رعایت کی گئی کہ جب اس کو انتخاب کیا تو 14 کا کیا، اس کے آدھے کا کیا، اور جن صورتوں کے شروع میں لائے اس کی تعداد میں الف کو شمار کرنے کی بھی رعایت کی گئی، تو اس کو شمار کیا بھی اور شمار نہیں بھی کیا، یعنی دماغ چکراتا ہی رہے آدمی کا۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں اِذْ عَدَّ فِيهَا الْأَلِفَ الْأَصْلِيَّةَ، تو اب یہاں پر الف اصلیہ کا اعتبار کیا عَلَى أَنصَافِ أَنْوَاعِهَا، کہ وہ بھی گویا کہ 29 حرف ہوئے اور 29 صورتوں کے شروع میں اس کو لایا گیا۔ اچھا اس کے بعد کیا کہا قرآن کریم نے؟ فَذَكَرَ مِنَ الْمَحْمُوسَةِ وَهُوَ مَا يَضْعُفُ الْاعْتِمَادَ عَلَى مَخْرَجِهِ، صفت محموسہ میں سے نصف کو لایا گیا، وہ صفت ہے جس میں مخرج پر اعتماد ضعیف کیا جاتا ہے۔ اچھا اب کیا کہتے ہیں کہ دیکھو
جو صفات ہے تو ان صفات میں آپ جانتے ہیں کہ صفات متضادہ اور صفات غیر متضادہ، صفات متضادہ 10 ہے اور صفات غیر متضادہ 7 ہے. لقاری بنتا ہے نا، پتہ ہے کہ نہیں؟ تو صفات متضادہ کتنی ہے؟ 10 ہے، معلوم بھی نہیں ہے. اور صفات غیر متضادہ کتنی ہے؟ 7. تو یہ 17 ہے. کہا کہ عجیب صورتحال یہ بنتی ہے کہ ان 17 صفات کو صفات لازمہ کہتے ہیں. کیوں صفات لازمہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اس صفت کے ساتھ اس حرف کو نہ ادا کیا جائے تو یا تو وہ حرف ادا ہی نہیں ہوگا یا وہ حرف ادا ہونے کے بجائے کوئی دوسرا حرف ادا ہو جائے گا. جیسے صفت وا، اب اس کو اگر پور نہیں پڑھا آپ نے تو کیا بن جائے گا؟ زا. تو زا سے کیا بن گیا؟ زا بن گیا. پورا مخرج ہی کیا ہو گیا؟ بدل گیا. تو یا تو وہ ادا ہی نہیں ہوگا یا کچھ کا کچھ بن جائے گا. تو فرما رہے ہیں اسی لیے اس کو صفات لازمہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ان 17 صفات کو صفات لازمہ، کہ اس کے بغیر وہ حروف کا حقہ ادا ہو سکتا نہیں ہے. تو اب فرما رہے ہیں کہ محموسہ کے جو حروف ہے ان حروف میں سے کتنے لائے گئے؟ نصف لائے گئے. کتنے لائے گئے؟ نصف لائے گئے. اور وہ کون کون سے ہیں؟ کہا کہ الحاء والہاء والصاد والسین والقاف والکاف. تو کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5. اور اس کے کل حروف کتنے ہیں؟ 10. صفت محموسہ میں کتنے حرف آتے ہیں؟ 10. تو ان 10 میں سے کتنے لائے گئے یہاں پر؟ 5. تو کتنے لائے؟ آدھے لائے صفت محموسہ میں سے. وَمِنَ الْبَوَاقِي الْمَجْهُورَةِ نِصْفُهَا يَجْمَعُهَا لَنْ يَقْطَعْ أَمْرٌ. اور صفت جہر جو ہے اس میں سے بھی کتنے لائے؟ نصف لائے. کتنے لائے؟ نصف. لَنْ يَقْطَعْ أَمْرٌ یعنی کتنے ہو گئے؟ 4 اور 2 6 7 8 اور 9. تو 18 ہے. اس میں سے کتنے لائے؟ عزم وزن قارئ ذی غد جد طلب. پڑھا کہ نہیں؟ ہاں. تو اس میں سے کتنے لائے یہاں پر؟ لن یقطع امر. اس میں سے 9 لائے. 18 میں سے کتنے لائے؟ 9 لائے. تو اب فرما رہے ہیں کہ صفت محموسہ میں سے کتنے؟ آدھے. صفت مجہورہ میں سے کتنے؟ آدھے. ومن الشدیدۃ الثمانیۃ المجموعۃ فی اجبت طبقک. اور صفت شدیدہ جو ہے اس کے کتنے حروف ہے؟ 16. تو اس میں اس کے جو حروف ہے 8 ہے. اس 8 میں سے بھی 4 لائے. اس میں سے بھی کتنے لائے؟ 4 لائے. یجمعها اقطق. کہا کہ یعنی ادت طبقہ یہ اس کا مجموعہ بیان کیا. کہا کہ اس کو اگر 4 کا مجموعہ بناؤ تو اقطق آتا ہے. تو 8 میں سے کتنے لائے؟ 4. وَمِنَ الْبَوَاقِي الرِّخْوَةِ عَشَرَةٌ يَجْمَعُهَا 5 عَلَى نَصْرِهِ. اور کہا کہ صفت رخوت یہ کتنے ہیں؟ 10 حروف ہے اس کے. اس میں سے کتنے کو لائے؟ 5 لائے. تو اس میں سے بھی کتنے آئے؟ آدھے آئے. وَمِنَ الْمُطَبَّقَةِ الَّتِي هِيَ الصَّادُ وَالصَّادُ وَالطَّاءُ وَالظَّاءُ نِصْفُهَا. اور صفت مطبقہ میں سے کتنے لائے گئے؟ صاد زاد طا اور زا. تو اس میں سے 2 لائے. اس میں سے کتنے لائے؟ 2. وَمِنَ الْبَوَاقِي الْمُنْفَتِحَةِ نِصْفُهَا. اور صفت منفتحہ میں سے نصف لائے. کتنے لائے؟ نصف. وَمِنَ الْقَلْقَلَةِ وَهِيَ حُرُوفٌ تَضْطَرِبُ عِنْدَ خُرُوجِهَا. اور حروف قلقلہ کہ جس کی ادائیگی کے وقت آدمی کو اضطراب پیدا کرنا پڑتا ہے. وَيَجْمَعُهَا قَدْ ضَبَجَ نِصْفُهَا. اس میں سے بھی کتنے لائے؟ صفت قلقلہ میں سے بھی کتنے کو لایا گیا؟ نصف کو لایا گیا. الْأَقَلُّ لِقِلَّتِهَا. وَمِنَ اللِّينَتَيْنِ الْيَا. اور حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. اس میں سے یا کو لایا لِأَنَّهَا أَقَلُّ ثِقْلًا. اس لیے کہ وہ ادائیگی میں بہت کم ہے، یعنی اس کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے. وَمِنَ الْمُسْتَعْلِيَةِ. اور صفت مستعلیہ وَهِيَ الَّتِي يَتَصَعَّدُ الصَّوْتُ بِهَا فِي الْحَنَكِ الْأَعْلَى. جس کی ادائیگی کے وقت آواز حنک کے اعلیٰ کی طرف اٹھتی ہے. وَهِيَ 7. اور وہ کتنے ہیں؟ 7. الْقَافُ وَالصَّادُ وَالطَّاءُ
والخاء والغین والضاد والظاء نصفها الاقل، اس میں سے بھی کتنے لائے؟ نصف لائے. نصفها الاقل کا مطلب 7 میں سے اگر 3 لائے تو نصفها الاقل کہتے ہیں، اور ازید کا ہے تو 4 ہو جائیں گے، تو اس میں سے بھی نصف لائے. وَمِنَ الْبَوَاقِي الْمُنْخَفِضَةِ نِصْفُهَا، اور صفت منخفضہ اس میں سے بھی نصف لائے. وَمِنَ الْحُرُوفِ الْبَدَلِ وَهِيَ 11 عَلَى مَا ذَكَرَهُ السِّيبُويْ، اور حروف بدل جس کو امام سیبویہ نے 11 شمار کیا ہے. وَاخْتَارَهُ ابن جنی، اور عثمان ابن جنی انہوں نے اس کو پسند کیا ہے. ابن جنی یہ بھی نحو کے امام ہے، یہ معاصرین میں سے متنبی کے سن ہجری 34ویں صدی ہجری کے مشہور علماء نحو میں سے ہے. البتہ فرماتے ہیں کہ ان کو صرف میں زیادہ مہارت حاصل تھی نحو کے مقابلے میں. البتہ علوم عربیہ کے ائمہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے ابن جنی کا. واختارہ ابن جنی کا نام عثمان ابن جنی تھا، لیکن یہ ابن جنی سے کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے. وَيَجْمَعُهَا أَحَدٌ طَوَيْتُ مِنْهَا السِّتَّةَ الشَّاسِعَةَ الْمَشْهُورَةَ الَّتِي يَجْمَعُهَا أَحْطَمَيْنِ وَقَدْ زَادَ بَعْضُهُمْ 7 أُخْرَى وَهِيَ اللَّامُ فِي أَصِيلَالِ. تو فرماتے ہیں کہ اس میں سے وہ کتنے؟ مِنْهَا السِّتَّةُ الشَّائِعَةُ المشہورہ التي يجمعها احطمین، کہا اس میں سے 6 کو لائے جو مشہور ہے اور زیادہ رائج ہے، جن کا مجموعہ احطمینی ہے. وقد زاد بعضهم 7 اخرى، اور بعض حضرات نے مزید اور 7 کا اضافہ کیا، اور وہ ہے وہی اللام فی الاستیلال، اور استیلال میں لام کو بھی شمار کیا گیا. والصاد والزاء فی صراط وزراط، اور صراط اور زراط میں صاد اور زا کو بھی شمار کیا. والفاء فی اجداف، والعین فی اعین، والثاء فی صروغ الدلو، والباء فی بسمک، حتی صارت 18. تو یہ کتنے ہو جاتے ہیں کہ 18 ہو جاتے ہیں. وقد ذکر منها 9، اس میں سے کتنے کو ذکر کیا؟ 9 کو لائے. الستۃ المذکورۃ پہلے جو ہے اس میں سے کتنے؟ 6. واللام والصاد والعین، اور جو دوسرے ہیں جس میں اختلاف پایا جاتا ہے اس میں سے 3 کو لائے. اس طرح سے کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. ومما يدغم في مثله ولا يدغم في المقارب وهي 15، اور وہ جن میں مقارب میں ادغام کیا جاتا ہے وہی 15، وہ کتنے ہیں؟ 15 ہے. الحمزۃ والہاء والعین والصاد والطاء والمیم والیاء والخاء والغین والضاد والفاء والظاء والشین والزاء والواو نصفها الاقل. تو اس میں سے بھی نصف اقل لائے، یعنی 7 لائے. کتنے لائے؟ 7. ومما يدغم فيهما وهي 13 الباقیہ، اور جس میں ادغام کیا جاتا ہے وہ 13، وہ کتنے ہیں؟ 13 ہے. اس کا بھی نصف اکثر لائے. نصف اکثر لائے. نصف اکثر لائے کا مطلب کیا ہے؟ 7 لائے. الحاء والقاف والکاف والراء والسین واللام والنون لما فی الادغام من الخفة والفصاحة، اس لیے ایسا کیا کہ اس میں اکثر کا اعتبار کیا کیونکہ ادغام کرتے وقت خفت ہوتی ہے اور فصاحت میں خوبصورتی آ جاتی ہے. ومن الاربعة التي تدغم فيما يقاربها ويدغم في مقاربها، اور وہ جن میں ادغام کیا جاتا ہے 4 تقارب کی صورت میں، وہی المیم والزاء والسین والفاء نصفها، تو اس میں سے بھی کتنا لائے گے؟ نصف لائے. تو اب بیان کر رہے ہیں کہ انسان کا دماغ چکرا جاوے کہ تمام کے تمام صفات متضادہ، غیر متضادہ، قلقلہ، ادغام، ان تمام کے تمام میں سے برابر اٹھا کر آدھے لائے گئے. کیسے اٹھا کر کتنے لائے گئے؟ آدھے لائے. کہا اب انسان سوچے کہ انسان دماغ دوڑا ہے نہیں، کتنا دوڑا ہے؟ اتنا تو نہیں دوڑا سکتا ہے. اتنا تو انسان کی بس سے کیا ہے؟ باہر ہے. کہ ایک تو ان اسماء کا یعنی حروف کے ان اسماء کا انتخاب، اور پھر اس میں بھی اتنی دقت کا خیال رکھا گیا کہ کوئی صفت بچی نہیں. کوئی بھی صفت لازمہ جو ہے ان 17 میں سے ایک بھی نہیں بچتی ہے. ان میں سے سب کے سب کو کور کیا. اور کیسے کور کیا؟ سب کو اٹھا کے نہیں لائے. اس میں سے بھی کتنے لائے؟ آگے وہ بیان کریں گے اور عجیب بات بیان کریں گے. کہا
کہ ان 14 کو بھی جو انتخاب کیا گیا ان کو بھی جب شمار کیا جائے تو یہ وہ 14 ہے جو قرآن میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ استعمال ہوئے، جو قرآن میں دوسروں کے مقابلے میں کیا ہوئے ہیں، یعنی اس کے مقابلے میں جو دوسرے حروف ہیں ان کے مقابلے میں ان کا استعمال کیا ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَتِ الْحُرُوفُ الظَّلَقِيَّةِ الَّتِي يُحْتَمُ عَلَيْهَا بِزَلْقِ اللِّسَانِ وَهِيَ 6 يَجْمَعُهَا رب منفرد والحلقية التي هي الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة كثيرة الوقوع في الكلام ذكر ثلثيهما، کہا کہ حروف زلقیہ جس میں اعتماد کیا جاتا ہے زلق لسان کا، اور وہ کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ یجمعها رب منفرد جس کا مجموعہ رب منفرد آتا ہے، والحلقیہ اور حروف حلقیہ جو ہا خا عین غین اور ہا اور حمزہ ہے، کثیرۃ الوقوع فی الکلام ذکر ثلثیہما، کیونکہ یہ کثرت سے کلام میں اس کا استعمال ہوا ہے لہذا اس کے ثلثیہما ان دونوں کے ثلثان کو لائے گئے ہیں، یعنی نصف نہیں بلکہ ثلثان کو، تو ثلثان کتنا ہو جائے گا؟ 4۔ وَلَمَّا كَانَتْ أَبْنِيَّةُ الْمَزِيدِ لَا تَتَجَاوَزُ عَنِ السَّبَاعِيَّةِ ذُكِرَ مِنَ الزَّوَائِدِ الْعَشَرَةِ الَّتِي يَجْمَعُهَا الْيَوْمَ تَنْسَاهُ 7 أحرف مِنْهَا تَنْبِيهًا عَلَى ذَلِكَ۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَتْ أَبْنِيَّةُ الْمَزِيدِ لَا تَتَجَاوَزُ عَنِ السَّبَاعِيَّةِ کہ عربی زبان میں 7 حروف سے زیادہ کا کوئی کلمہ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ کسی بھی کلمے کے حروف کتنے ہوں گے؟ 7 سے زیادہ کا کوئی کلمہ ثلاثی ہوگا، رباعی ہوگا، خماسی ہوگا، سداسی ہوگا یا سباعی، اس سے زیادہ ہوگا نہیں۔ ذکر من الزوائد العشرۃ التي يجمعها اليوم تنساء، تو وہ زوائد جو 10 یعنی زوائد 10 ہے جو زائد کے طور پر 10 ہوتے ہیں، یجمعها اليوم تنساء 7 احرف منها تنبیہا علی ذلک، تو ان میں سے 7 کو لائے گئے، یعنی جو حروف زائد کے طور پر کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں۔ وَلَوْ اسْتَقْرَيْتَ الْكَلِمَ وَتَرَاكِيبِهَا وَجَدْتَ الْحُرُوفَ الْمَتْرُوكَةَ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مَكْثُورَةً بِالْمَذْكُورَةِ ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَهَا مُفْرَدَةً وَثُنَائِيَّةً وَثُلَاثِيَّةً وَرُبَاعِيَّةً وَخُمَاسِيَّةً إذانا بأن المتحدى به مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة ومركبة من حرفين فصاعدا إلى 5، وذكر 3 مفردات في 3 صور لأنها توجد في الأقسام 3۔ اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ولو استقريت الكلمة وتراكيبها، اگر آپ کلمات اور ترکیبوں کا استقراء کریں یعنی اس کو پورے طور پر شمار کریں، منطق استقرائی مستقل ایک منطق قیاس کی قسم ہے، تو استقراء کا مطلب کیا ہے؟ پورے طور پر کسی چیز کا احاطہ کرنا، ایک ایک کر مکمل شمار کرنا کسی چیز کو۔ وجدت الحروف المتروکة من كل جنس مکسورة بالمذکور، تو جن حروف کو ترک کیا گیا ہر ایک میں سے مکسورتم بالمذکوری، وہ جو ذکر کیے گئے ہیں وہ اکثری استعمال والے ہیں، اور جو ترک کیے گئے ہیں وہ کم استعمال ہوتے ہیں، جو ذکر کیے گئے ہیں وہ کثیر الاستعمال ہے اور جن کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ قلیل الاستعمال ہے۔ جیسے کسی صاحب نے اس کو جمع کیا ہے کہ کون کون سے حروف کتنی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، تو کہا کہ سب سے زیادہ جو حرف استعمال ہوا ہے وہ الف۔ الف کا استعمال قرآن کریم میں 48,872 مرتبہ ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 48,872 مرتبہ۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ جو استعمال ہوا ہے حرف ہے وہ ہے نون، وہ ہے 26,560 مرتبہ، 26,560 مرتبہ۔ تیسرے نمبر پر میم 26,135 مرتبہ، اور یہ سب کے سب حروف مقطعات میں ہیں، الف بھی ہے، نون بھی ہے، میم بھی ہے۔ المرتبہ الرابعہ الیا، چوتھا حرف جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے وہ یا ہے، 25,919 مرتبہ۔ اور پانچواں حرف واو
25,536 مرتبہ. پھر را 11,793 مرتبہ. پھر ہاں 10,070 مرتبہ. اب یہ پورے 3 لاکھ جو حروف ہے اگر حروف مقطعات کو شمار کرے تو آدھے سے زیادہ ہو جاتے ہیں. کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں؟ آدھے سے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ اس کا بھی لحاظ رکھا گیا کہ حروف مقطعات کے لیے بھی جن کو منتخب کیا وہ بکثرت قرآن کریم کے اندر میں کیا ہوئے ہیں استعمال. اس لیے کہ قرآن کریم میں جو کل حروف ہے اس حروف کی تعداد بیان کی جاتی ہے 3,21,128 حروف ہے قرآن میں. 3,21,180 3,21,180 حروف ہے. اور کلمات 77,439 کلمات ہیں. قرآن کی آیات 6,236 ہے. تو ابھی 50,000 تو الف ہی ہو گیا. 50,000 مرتبہ کیا ہو گیا؟ الف ہو گیا. اس کے بعد نون 26,000 کتنے ہو گئے؟ 75,000. اس کے بعد ہے میم، یہ بھی کتنی مرتبہ؟ 26,000 مرتبہ. تو کتنے ہو گئے؟ 1,00,000 ہو گئے. پھر اس کے بعد یا ہے، تو یا کتنی مرتبہ ہے؟ 25,000 مرتبہ. 1,26,000. پھر اس کے بعد ہے واو، یہ بھی 25,000 مرتبہ. 1,50,000. پھر اس کے بعد را کتنی مرتبہ ہے؟ 11,000. 1,62,000. اور 10,000 سے زائد مرتبہ ہاں. اب دیکھو ایک تقریباً 2.25 ہو جاتے ہیں. کتنے ہو جاتے ہیں؟ 2.25. تو 3 لاکھ میں سے 2.25 تو یہ ہو گئے. تو کہا آدھے سے زیادہ ہے. یہ امام بیضاوی نے تو بیان کیا انہوں نے ایسے ہی، لیکن میں نے کہا کہ امام بیضاوی نے ذکر تو کیا لیکن ذرا دیکھیں تعداد حروف کے اعتبار سے ان کی بات صحیح ہے یا نہیں ہے. تو جن لوگوں نے حروف کو شمار کیا ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں جو تعداد لکھی اس اعتبار سے ان کا دعویٰ بھی بالکل کیا ہے؟ صحیح اور درست ہے.